وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں، مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دینا۔ انسان جب کوئی اچھی بات سنتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے منتقل کرتا ہے۔ آج کل وہ شیئر کر دیتے ہیں نا، جو بات آئے تو آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں، تو یہ انسان کی فطرت سے۔ افواہیں بھی اس لیے پھیلتی ہیں کہ جو بھی بات آپ سنتے ہیں فوری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے دوستوں کو میں ہی بتاؤں، تو یہ انسانی فطرت ہے۔ تو جب افواہ اور ایسی چیز، کوئی غم کی خبر بھی ہو، کسی کی وفات کی خبر بھی ہو، تو اس وقت بھی انسان کی فطرت، سست سے سست آدمی بھی جلدی جلدی فون کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے کہ فلاں سے فوت ہو گیا۔ تو چونکہ یہ فطرت ہے، بات کو آگے بڑھانے کا شوق ہے انسان کے اندر رکھ کے، اس سے چیزیں پھیلتی ہیں۔ اور پھر جو خیر کی خبر ہوگی یا خیر کی بات ہوگی تو اس کو تو آگے پھیلانے کا پھر ہمارا دین بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے، جذبہ دلاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس جذبے کے تحت جو سنتے تھے پھر آگے منتقل کرتے۔ اب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے تو سب سے پہلے گھر جاتے اور سب سے پہلے اپنی ماں کو سناتے، اور ماں تھی کافرہ، وہ سننے کی بجائے، خوش ہونے کی بجائے سن کے
वो उल्टा नाराज होती और कोई ना कोई ऐसी बात कर देती। सैयद अबू हुरैरा से गवारा ना होता। एक दिन उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला कर लिया कि आज माँ को छोड़ देना है, क्योंकि मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरे आका के बारे में कोई ऐसा जुमला कोई बोले। और थी घर में माँ ही, भाई भी कोई नहीं था, बहन भी कोई नहीं थी, बाप भी फौत हो गए थे, शादी भी नहीं हुई थी। तो माँ ही माँ घर में, और माँ और बेटा इकट्ठे रहते हो तो फिर मोहब्बत भी मिसाली होती है। तो अब माँ ही एक रिश्ता है मादी दुनिया के ऊपर। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला कर लिया कि छोड़ देना। छोड़ के घर से निकले, लेकिन दिल डूब रहा है कि एक ही तो रिश्ता था, वो भी गया। अफसुर्दा है, हुजूर की खिदमत में पहुंचे। दिलो कल्बो निगाह के मुर्शिद अव्वलीन ने अबू हुरैरा की उदासी देखी तो फरमाया, अबू हुरैरा क्या बात है? तो हजरत अबू हुरैरा जिस तरह बंदा फट नहीं पड़ता, तो अर्ज की, हुजूर मेरी माँ की हिदायत की दुआ कर दीजिए। सारी कहानी 2 लफ्जों में बयान कर दी, मेरी माँ की हिदायत की दुआ कर दीजिए। हुजूर ने नहीं पूछा क्या हुआ, क्या माजरा हुआ, फौरन हाथ उठ गए और लफ्ज क्या थे, अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा था, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। उधर इन्होंने बेचैनी से ये बात कही, उधर हुजूर के हाथ उठे। फिर उन उठे हुए हाथों को खाली तो मोड़ा ही नहीं जाता। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दी, हजरत अबू हुरैरा ने दौड़ लगा दी। किसी ने पूछा, अबू हुरैरा आज बड़ी जल्दी है? कहा, आज ही तो देखना चाहता हूं, घर पहले मैं पहुंचता हूं या हुजूर की दुआ पहले पहुंचती। जाके दरवाजे को दस्तक दी, अंदर पानी के खनकने की आवाज आ रही थी, जिस तरह कोई गुस्ल कर रहा। आवाज दी तो आवाज आई, बेटा अबू हुरैरा ठहरो, मैं भी आई। कहा, लहजे से समझ गया इसमें मोहम्मद अरबी की दुआ बोल रही है। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ आई, ताजा आसारे वुजू से, और गुस्ल की वजह से उनके जो है वो बालों से कतरे टपक रहे थे, और लबों पर मेरे हुजूर का कलेमा जारी था। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू हुरैरा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान। एक सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम और असहाब गामजन थे कि रास्ते में कयाम किया, तो एक कबीले की सुलह करवाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। वहां कुछ ताखीर हो गई तो सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कहा कि हुजूर रुक गए हैं, तो नमाज का वक्त जा रहा है, आप नमाज पढ़ा दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले पे खड़े हो गए। अब नमाज शुरू होगी, उधर से हुजूर भी फारिग हो गए। तो आका करीम तशरीफ लाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जो ही तशरीफ लाए तो सहाबा की सफ़े बंदी हुई थी। हुजूर को देखा, उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। पीछे से लेकर के मुसल्ले तक सहाबा ने हालते नमाज के अंदर हुजूर के लिए राह कुशादा कर। काश के ये हदीस सब लोगों ने पढ़ी होती और उम्मत में इतने फिरके ना बनते, और ये सोच कभी ना पनपती कि नबी के ख्याल से नमाज टूटती है। यहाँ तो रास्ते छोड़े जा रहे हैं, यहाँ तो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और ये हदीस कहीं छुपी नहीं है, बुखारी के अंदर छुपी हुई। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सहाबा ने रास्ता छोड़ना शुरू कर दिया। नमाज भी चल रही है और हुजूर का रास्ता भी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे आके हुजूर खड़े हो गए। अबू बकर ला यल्तफितु यमीनन वला यसारन, जब आप नमाज पढ़ते थे तो ना दाएं देखते ना बाएं देखते, पूरी तवज्जो इन्हिमाक होता। वो अपनी कैफियत के जहान में डूबे थे और हुजूर आके पीछे खड़े हो गए। सहाबा ने अपने हाथों की पुष्ट पे हाथ मारने शुरू कर दिए। मुकान व तस्दिया, कुरान ने ताली लगाना, सीटी मारना, ये शैतानी आमाल है, लेकिन हाथ की पुष्ट पे हाथ मार के मुतनब्बे करना, ये मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर ये जायज़ है। तो अब जब हुजूर आके पीछे खड़े हो गए और सहाबा समझे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक इस्तिग़राक़ के आलम में है, एक कैफियत के जहां में डूबे हैं, तो उन्होंने अपने हाथों की पुश्तों पे हाथ मारने शुरू कर दिए। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर समझ गए कोई गैर मामूली वाक़या हो गया। देखा पीछे हुजूर खड़े थे। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले से सिरक के पीछे आने लगे। तो आका करीम ने इशारा किया, रुको, नमाज पढ़ो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर इसके बावजूद पीछे आ गए। कभी होता है हुक्म और कभी अदब आगे होता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा ना हुजूर ने, सुलह हुदैबिया के मौके पे सुलहनामा लिखवाया जा चुका, तो लिखा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश की जानिब से है। तो उर्वा ने कहा, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लें हम, तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है? तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। तो वो इस बात पे बज़िद हो गए, और अगर ऐसा नहीं होता तो मुआहदा टूट रहा था। तो हुजूर ने हज़रत अली मुर्तज़ा से कहा कि चलो रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा दो। अर्ज़ की, मैं तो नहीं मिटाऊंगा,
میں تو نہیں مٹاؤں گا، یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا۔ پھر حضور نے خود مٹایا۔ اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو، لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے، اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے، نماز ہوئی، سلام پھرا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کروڑوں سلام، لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ عرض کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور حضور کی محبت، ادب، فرما برداری اور جانثاری کے انوکھے باب رقم کیے ہیں، لیکن حضور نے بھی ان کو جو اعزازات دیے۔ ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے، آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا۔ اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملے؟ تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ عزتوں کی مسند اور عزتوں کی معراج اور عزتوں کے مقام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی میں کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشعار نہ پڑے ہوں۔ جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراحم یا نبی اللہ تراحم۔ کہ عرض کی جا رہی حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی جان نکل رہی۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، تراحم یا نبی اللہ تراحم، نہ آخر رحمت للعالمین، ز محرومہ چرا فارغ نشینی، بروں سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی۔ حضور اپنا سر انور اس یمنی چادر سے ذرا نکالیے، چونکہ آپ کا چہرہ انور زندگی کی صبح ہے، زندگی کی بہار ہے۔ ادیم طائف نعلین پاکن، شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن۔ اللہ اکبر۔ جامی علیہ رحمہ کا انداز کتنا دل آویز ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں۔ آپ جوتے جو پہنے وہ طائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے ہوئے۔ شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن، اور اس کے اندر جو تسمے ڈالیں وہ جامی کی جان کے ڈالیں، جامی کے چمڑے کے نہیں، جامی کی جان کے تسمے ان نالین میں ڈالیں جو آپ طائف کے بنے ہوئے نالین زیب تن کریں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ یا لیتنی کنتو تربت ایبتکم فلتسمت نعالک ذاک کدی، کاش میں مولوی نہ ہوتا۔ وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کاش شیخ الحدیث نہ ہوتا، میں مولوی نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے تلووں کو چوم لیتا۔ چے باشد گر کنی سوئم نگاہے، ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے، نگاہے یا رسول اللہ نگاہے، 100,000 جبریل اندر بشر، بحر حق سوئے غریبہ یک نظر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ساری کہانی آ کے یہی ختم ہوتی ہے۔